سوتے وقت کے مسنون اذکار۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر سے اٹھے اور دوبارہ سونے کے لیے آئے تو چادر سے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لے، پھر بسم اللہ کہے، کہیں اس پر کوئی نقصان دہ مخلوق نہ آ کر بیٹھ گئی ہو، اور جب لیٹے تو یہی دعا پڑھیں: بِاسْمِکَ ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا وان ارسلتھا فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے تیرے نام کے ساتھ اپنا پہلو رکھا اور تیرے نام کے ساتھ ہی اسے اٹھاؤں گا۔ اگر تو میری جان کو روک لے تو اس پر رحم فرما، اور اگر تو نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی حفاظت اس طرح فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ صحیح بخاری 6320۔ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر مرتا اور جیتا ہوں۔ صحیح بخاری 6324، 6312۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کرے، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر ان پر پھونک مارے، پھر سر، چہرے اور جسم کے سامنے سے شروع کرتے ہوئے سارے بدن پر پھیرے، اس طرح 3 مرتبہ کریں۔ صحیح بخاری 5017۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر کر دیا جاتا ہے اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری 2311، 5010۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھیں تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری 5009، صحیح مسلم 807۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورۃ الملک، سورۃ السجدہ۔ سید جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ سنن ترمذی 2892۔ تسبیحات فاطمہ۔ سیدنا علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ کہا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری 5361۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کلمات پڑھنے کے بعد فوت ہو گیا تو وہ فطرت پر فوت ہوگا۔ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر داہنی کروٹ سونا۔ سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اور جب رات ہو جاتی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر رات گزارتا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتے ہوئے سنتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ میں اکتا جاتا یا مجھ پر نیند کا غلبہ آ جاتا اور میں سو جاتا۔ صحیح الترغیب و ترہیب 388۔